السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 41 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تھوڑا سا میرا سانس ٹوٹ رہا ہوگا کیونکہ کھانسی آپ لوگ جانتے ہیں موسم کی وجہ سے ہے، تو ترجمہ میں کر لیتی ہوں اس کا۔ وقالا، اور اس نے کہا، ارکبو را کاف با، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، کس میں؟ کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، جیم را یا، چلنا ہے اس کا، ومرساہا، اور ٹھہرنا ہے اس کا، ان بے شک ربی میرا رب لغفور، البتہ غفور ہے، رحیم رحیم ہے۔ اب ادھر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، کس قدر کامل یقین ہے ان کا۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ وَهِيَ، اور وہ کشتی، تجری، جیم را یا، چل رہی تھی، بہم، ساتھ ان کے، فی موجن، ایک موج میں، یعنی لہر کو کہتے ہیں، کل جبالی، پہاڑوں جیسی، ونادا، اور پکارا، نوح، حضرت نوح علیہ السلام نے، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل، عین زالام، کنارے میں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارقب، را کاف با، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا، اور نہ، تکن، تم ہو جاؤ، مع، ساتھ، الکافرین، کافروں کے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر کہ کشتی کا چلنا کیا تھا، پانی پر تیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تمہارے لیے اس واقعے کو یادگار بنا دیا گیا کہ لہر میں کشتی چل رہی تھی اور لہریں بھی کیسی؟ پہاڑوں جیسی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کر بھی اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے رہے، جبکہ کنعان دوسری طرف تھا، اور کہتے رہے کہ سوار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ، کافروں کے ساتھ مت جاؤ، ان کی محبت اور دوستی چھوڑ دو۔ جبکہ کنعان کیا بولا؟ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ قالا، وہ بولا، یعنی اب وہ کنعان کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا، سآوی، حمزہ واو یا، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الا، طرف، جبلن، ایک پہاڑ کے، یا عصمنی، عین صاد میم، وہ بچا لے گا مجھ کو، من المائی، پانی سے۔ اب دیکھیے کنعان کیا کہتا ہے کہ پہاڑ کی طرف میں پناہ لے لوں گا، یعنی آخری وقت میں بھی اسباب پر اس کو امید ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، قالا، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، لا، نہیں، عاصمہ، عین صاد میم، کوئی بچانے والا، الیوم، آج، من، سے، امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا، مگر، من رحمہ، جس پر وہ خود رحم کرے۔ تو صرف موج حضرت نوح علیہ السلام
اس نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن دیکھیں اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ جو تم دوسرے دنیاوی اسباب ڈھونڈ رہے ہو، تو جب کہ تمہارے والد یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے عذاب اور فیصلے سے کوئی نہیں بچانے والا، اب بھی ایسی بات ہو رہی تھی کہ ایک موج ان دونوں کے درمیان آ گیا اور بیٹا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ وحال ہا واو لام بینہما، ان دونوں کے الموجو ایک موج، یعنی ان دونوں کے درمیان ایک موج، فکانا تو ہو گیا من المغرقین غین راقاف غرق ہونے والوں میں سے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وقیل اور کہہ دیا گیا یا ارض اے زمین، ابلعی با لام عین نگل جا یعنی حلق کے نیچے لے جانا، ماں آکی اپنا پانی، و یا سماؤ اور اے آسمان، اقلی قوف لام عین تھم جا، وغید غین یا دود اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی، وقضیہ اور فیصلہ کر دیا گیا، الامر معاملے کا، واستوت سین واو یا اور ٹھہری کشتی، علی الجودی جیم واو دال جودی پر، وقیلا اور کہہ دیا گیا، بعدن دور ہوئی، للقومی قوم، الظالمین ظالموں کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ پانی نگل جا سے مراد جہاں جہاں سے پھوٹا تھا نا وہ سب کر لے، کیونکہ نیچے سے بھی پانی ابل رہا تھا اور اوپر سے بھی بارش ہو رہی تھی، تو اللہ کے حکم سے ہر چیز مٹ گئی، کشتی زمین سے اٹھی اور جودی پہاڑ پر رک گئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ طوفان اتنا شدید تھا کہ وہ کشتی کو بھی اٹھا کر کہاں لے گیا، اور اللہ کے عذاب نے ایسا جوش مارا کہ ہر چیز تباہ ہو گئی، انسان تو کیا، چرند پرند جاندار اور نباتات بھی۔ چلیں آپ لوگوں کا لیسن جو ہے آیت نمبر 44 تک ہے، کہ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔